ہم آپ سے گزشتہ نشستوں میں بھی ہم نے آپ سے سمجھا تھا کہ تاریخی مسائل اور مباحث کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جو فدق کا معاملہ ہے، باغ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے زیر بحث آتے ہیں، اس پہ مختلف صاحبان علم مختلف آراء دیتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اس پورے مسئلے کو دیکھنے کے لیے اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ قرآن مجید نے سورہ حشر میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ فدق میں یا دوسری جگہوں پر جو اموال ہاتھ آئے ان کی نوعیت کیا تھی، قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ یعنی اس میں کسی روایت پر، کسی قصے پر، کسی کے مقدمے پر بات کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ میری تفسیر میں دیکھیے، آپ استاد امام امین حسن کی تفسیر میں دیکھیے، ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا حکم بیان کیا ہے۔ یعنی خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو اموال آئے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ سب کے سب اجتماعی ملکیت میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اللہ کے رسول کے لیے خاص کر لیے۔ اللہ کے رسول کے لیے ظاہر خاص کیے گئے تو حیثیت رسالت میں کیے گئے، اور اس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں، اپنے اعزاء اقربا کی ضرورتیں پوری کریں، آپ بحیثیت حکمران، بحیثیت رسول یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرورتیں پوری کریں۔ تو یہ بات وہاں طے کر دی گئی۔ اس میں یہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت کا کوئی سوال نہیں۔ اچھا، میں نے اس کو قرآن مجید میں واضح کر دیا، اس کے اوپر پوری تشریح کر دی، اس کو بیان کر دیا۔ اب ظاہر ہے اسی اصول کو سامنے رکھ کے ہر واقعے کو دیکھا جائے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک تو جب ایک معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آ جائے تو پھر اس کے بعد قصے اور روایتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ سب سے پہلے قرآن مجید میں جو اصول طے کیا ہوگا اسی کی روشنی میں سمجھی جائیں گی اور اسی کے مطابق اس میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ سورہ انفال کی وہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو یہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو۔ یعنی ظاہر ہے یہ سوال تو پیدا ہوا ہوگا نا کہ بھئی یہ مال کس کا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، کوئی تقسیم ہو جائے نہ ہو، کس کے پاس ہو۔ تو یہ اس سے قطع نظر کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، کوئی ڈسپیوٹ اگر ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا سے آپ ڈریں اور اپنے آپس کے معاملات میں اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ تو اس کے بارے میں don't dispute with them with regard to the decision that they hold۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جس سورہ میں آئی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ پہلی جنگ کے بعد ہی یہ نزاع مسلمانوں میں پیدا ہو گئی کہ اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے۔ قرآن نے یہ اسی نزاع پر انہیں تنبیہ کی اور اس کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا کہ ان جنگوں کے مال غنیمت پر کسی شخص کا کوئی حق نہیں ہے، یہ سب اللہ اور رسول کا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں اپنی ثوابدید کے مطابق، یعنی اپنی ڈسکریشن کے مطابق۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم تفصیل سے بیان کرتے آئے ہیں کہ زمانہ رسالت کی جنگیں، یہ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی، یہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئیں، اور لڑنے والوں کی حیثیت اصلاً آلات و جوارح کی ہے۔ آلات و جوارح کا مطلب they were just instruments of God's justice. They were just weapons of God's justice. They were not doing it themselves. God was actually doing it, اور they were just intermediaries. They were just being used for this purpose. تو وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے۔ یعنی حکم تو ظاہر ہے مسلمانوں کو دیا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، لیکن مسلمانوں سے ہی کہا گیا تھا کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کمی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں پوری کروں گا، اور انہوں نے اس طرح سے پوری کی کہ فرشتوں کے ذریعے سے قرآن مجید میں اس کا بیان بھی ہوا کہ کس طرح سے 3000 5000 فرشتے جو تھے وہ اتارے گئے اور ان کو ان جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ان جنگوں کے مال غنیمت پر ان کا کوئی حق اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا، تاہم اسی سورہ میں آگے چل کر یہ بتا دیا کہ اس کے باوجود یہ سارا مال نہیں بلکہ اس کا 5واں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو میں نے آپ سے وہی ابھی عرض کیا تھا نا کہ شروع میں تو یہ کہا گیا تھا کہ سارا مال اللہ کے ہے، اس لیے کہ یہ جنگیں اللہ تعالیٰ نے لڑی ہیں، لیکن آگے جا کے کنسیشن دی گئی کہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہم 1/5 اپنے پاس رکھیں گے، لیکن 4/5 جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔
تو تم سے پوچھا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا. یعنی پہلے تو آپ دیکھیے صرف یہ بیان کیا گیا کہ جو مال غنیمت ہے اٹ بلانگس ٹو گاڈ اینڈ ہز پروفٹ. یہ شروع پہلی آیت یہی ہے سورہ انفال کی، یسألونک عن الانفال، وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ یہ جو انفال ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، they all belong to God and his prophet. یہ کہہ کے آگے جا کے پھر یہ کہا گیا کہ اچھا یہ چونکہ آپ اس میں شامل رہے ہیں، اگرچہ اس میں پھر بھی خدائی کی سپورٹ رہی ہے، انہی کی نصرت سے آپ نے اس جنگ کو جیتا ہے، لہٰذا چونکہ آپ نے اپنی ڈھالیں یا تلواریں یا گھوڑے استعمال کیے ہیں تو دس کنسیشن از ناؤ بینگ گیون ٹو یو کہ آپ کو 4/5 دیا جا رہا ہے فار یور اون ایکسپینسز دیٹ یو کین میٹ. 1/5 پھر بھی پبلک ٹریجری میں دیا جائے گا. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ سارے کا سارا پبلک ٹریجری میں ہوگا، اور پھر اس موقع پہ جب یہ کہا گیا کہ 1/5 جو ہے وہ پبلک ٹریجری کا ہوگا تو پھر ہیڈز بھی بتا دیے کہ یہ جو پیسے آئیں گے جائیں گے کہاں. یعنی 4/5 تو تقسیم ہو جائیں گے، تو جو 1/5 پیسہ آئے گا وہ کس ہیڈ پہ تقسیم کیا جائے گا؟ تو یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ اور رسول کے اقربا اور اسی طریقے سے یتیموں کے اور مسکینوں کے اور مسافروں کو دیا جائے گا. یہ وہی ہے جو پیسہ پبلک ٹریجری میں جمع ہوگا. یعنی کچھ تو تقسیم ہو گیا مجاہدین میں جو 4/5 تھا، جو 1/5 جمع ہوگا یہ اٹ از مینٹ فار دیز پرپزز جو کہ آیت آؤٹ لائن کر رہی ہے. ابھی ہماری بات چل رہی ہے، ابھی ہم صرف جو زمانہ رسالت میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا ہم کس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. اچھا یہ اب آگے بڑھے. یہ تقسیم بھی صاف اس میں دیکھیے کہ جنہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اس وجہ سے کی گئی کہ لوگوں نے جنگ بہرحال لڑی تھی. یعنی سارا کام ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی کیا تھا، لیکن انسانوں نے، مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا تھا، اور اس کے لیے زیادہ راہ کیا مطلب ہے؟ جو پروویژنز تھیں جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، ان پروویژنز کو بھی استعمال کیا تھا. اور وہ یہ بتایا کہ کا بندوبست کیا اور اس کی ضرورتوں کے لیے اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی خود مہیا کیے تھے. چنانچہ جب اس طرح کے اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے جن کے لیے انہیں یہ اہتمام نہیں کرنا پڑا، تو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ سب کے سب دین و ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غرباء اور مساکین کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. اس کا کوئی حصہ بھی مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا. یہ وہی بات ہے کہ مال غنیمت میں تو مجاہدین نے چونکہ حصہ لیا ہے، یعنی جب وہ جنگ لڑی گئی ہے، لیکن جو مال فے ہے، مال فے کون سا مال ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے؟ اب وہ تو جنگ ہوئی نہیں ہے، اس لیے وہاں صاف کہہ دیا کہ اب جو کچھ آئے گا وہ تو ریاست کا ہوگا. اور بلکہ اس کے ہیڈز بھی بتا دیے گئے. وہ ہیڈز یہ آیت بیان کریے جو سورہ حشر کی ہے کہ وما آفا اللہ. یہ آفا کا مطلب وہی جو ٹرم ہے، اصل میں تو یہ ورب ہے، ایک فعل ہے، لیکن اسی سے فے کا ورڈ بنا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے پاس بغیر اجرت کے آ جائے، یعنی بغیر اجرت کے سے مراد بغیر کسی ایفرٹ کے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے. تو اس لیے الفاظ ہیں کہ وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور منافقین پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ جو اموال اللہ نے یہودیوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے تو ان پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، گویا کہ تم نے تو کوئی کام نہیں کیا، یہ تو ان کی روب کی وجہ سے انہوں نے جگہ خالی کر دی اور آپ کے پاس یہ سب مال آ گیا کہ ان پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی اب فوج کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ آپ تو اقدام نہیں کیا، بلکہ یہ مال کس کے لیے؟ بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو دیکھیے یہاں تو بالکل واضح ہو گیا یسلط علی رسولہ من یشاء کہ یہ رسولوں کے غلبہ یہاں پہ مراد ہے. یہ عام جنگیں نہیں ہیں، یہ رسولوں کے غلبے کی جنگیں ہیں کہ جو قانون اتمام حجت کے تحت تھیں. اس لیے ان بستیوں کے لوگوں نے کہ لوگوں سے جو کچھ اللہ جو کچھ اپنے رسول کی طرف پلٹائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت مندوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا. یہ فوجوں میں اب نہیں دیا جائے گا، یہ فوجوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اور اوپر سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اجتماعی مقاصد کی تفصیل کر دی ہے جن کے لیے اموال خاص کیے گئے تھے. یعنی جو آپ نے وار بوٹی کو پبلک ٹریجری میں جمع کرایا، ابھی اس کے ہیڈز بھی گنوا دیے ہیں، ادھر بھی گنوا دیے تھے، ادھر بھی گنوا دیے، اور اب اس کی وہ تفصیل کر رہے ہیں استاد. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے. اللہ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی ہے اور بے نیاز ہے، اس کے نام کا حصہ اس کے دین کی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا اس کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت اور مدافعت کے لیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی اپنی دینی ذمہ داری کی حیثیت سے سر انجام دے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کے حوالے سے جو بھی کام ہوں گے، جو حصہ آ رہا ہے وہ اس کے لیے مختص ہوگا. یہ پہلا ہیڈ ہے. دوسرا کیا ہے کہ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا. آپ کی شخصیت میں اس وقت نبوت رسالت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی جمع ہو گئی تھیں، اور آپ کے اوقات کا لمحہ لمحہ اپنے یہ منصبی فرائض انجام دینے میں صرف صرف ہو رہا تھا. اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا. اس صورتحال میں ضروری ہوا کہ اس مال میں آپ کا حق بھی رکھا جائے. اس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی، اس سے آپ کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر مال دیا ہوتا تو آپ کو یہ this was an eternal sort of a thing that was given to you. یہ صرف آپ کو ریاست کے سربراہ کے طور پہ دیا گیا تاکہ آپ اپنے آپ کو مختص کر لیں for the duty of as the head of the state. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ آپ ان کاموں کی طرف منتقل ہو گیا جو آپ کی نیابت میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے انجام دینا ضروری تھی. یعنی یوں سمجھیے کہ جو یہ آیت بیان کر رہی وہ یہ ہے کہ یہ پہلا حق جو ہے مال غنیمت کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب جنگ ہوئی تو وہ اللہ کا تھا. دوسرا حق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا. چنانچہ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ ایک انفارمیشن کی بات ہو کہ ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مینز آف انکم تھا، ان کی جو روزی روٹی جو تھی وہ بطور ریاست کے سربراہ کے جس چیز سے چلتی تھی وہ یہ انہی اموال غنیمت کے پروڈکٹ سے چلتی تھی. وہ جو جنگوں میں مال حاصل ہوتا تھا اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرووائڈ کیا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے دیکھیے انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ جو ان کے اپنا خاندان تھا، جو بنو ہاشم کا خاندان تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم زکوٰۃ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے لیے مال فے اور مال غنیمت کا پیسہ پہلے ہی ریزرو کر دیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ضرورت کے لیے بھی، اور ابھی آگے آ رہا ہے کہ ان کے اپنے اقربا کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، یہی مال جو مال غنیمت کا اور مال فے کا پبلک ٹریجری میں آ رہا ہے، اٹ ول بی یوزڈ بائی دا پروفٹ اینڈ ہز ریلیٹیوز. اور اسی میں آپ دیکھیے کہ وہ مشہور قضیہ ہے جو شیعہ اور سنیوں کے ہاں ایک بہت بڑی تفریق کا باعث بن گیا، جو باغ فدق کا ہے. یہ معلوم ہے کہ باغ فدق جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، اور بعد میں پھر لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا. حضرت فاطمہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو میرے والد کا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہ آگے ٹرانسفر کیا جائے. یہ ایک قضیہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہ تو پبلک ٹریجری میں واپس آئے گا، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل کیپیسٹی میں تو دیا ہی نہیں گیا تھا. دس واز نیور گیون ٹو ہم ان ہز پرسنل کیپیسٹی، دس واز گیون ٹو ہم ان دا کیپیسٹی آف دا ہیڈ آف اسٹیٹ، بیکاز ان کو اپنا سارا کا سارا وقت مختص کرنا تھا ٹو رن دی افیئرز آف دا اسٹیٹ. اب ان کو ظاہر ہے کوئی کاروبار تو نہیں کرنا تھا. مکی دور میں وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ کا کاروبار کرتے تھے. تو ساری کی ساری مکی دور میں جو ان کی انکم تھی وہ اس مرچنڈائز کو لے کے جانا شام، مصر وغیرہ جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کو وہ بیچتے تھے اینڈ ہی وڈ ارن. اور وہ ریلیٹیولی قریش کا جو قبیلہ تھا، اٹ واز اے ویل آف. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہو گیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو انکم ہوتی تھی دودھ وغیرہ بیچ کے. نہیں، وہ بکریاں چرانا تو ایک وہاں پہ شوقیہ، اس زمانے میں ہر خاندان میں ایسا ہوتا تھا. بٹ ہز انکم نیور ڈیپینڈ آن دیز تھنگز. ایز سون ایز بیکیم اے میچور پرسن، ان کی جو مکی دور کی انکم تھی اٹ واز تھرو دیٹ ٹریڈ بزنس جو وہ حضرت خدیجہ کرتے تھے. اور جب مدینے میں آئے تو آبویسلی وہ ریاست کے سربراہ تھے، اور اس موقع پہ پھر ان کی جو ریمونریشن ہے، آپ یوں کہہ لیں عرف عام جو تنخواہ ہے، یا ریاست کے سربراہ کے طور پہ جو ان کی ایک سیلری ہے، وہ پھر مال غنیمت یا مال فے سے کہہ دی گئی، مقرر کر دی گئی، اور ان کو وہ پیسہ دیا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے جیسے میں نے ابھی کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر جو زکوٰۃ تھی بنو ہاشم پہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو غریب یا مستحقین ہیں ان پہ یہ نہیں ہوگا، بیکاز ہمارے لیے یہ پہلے بندوبست ہو گیا ہے کہ یہ وار بوٹی سے جو پیسے آ رہے ہیں they are already fixed from God for this purpose, so I'm not going to accept such things for my own family. لوگ اس کو سیدوں سے متعلق کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سید جو ہیں وہ زکوٰۃ قبول نہیں کرتے یا ان کو نہیں دینی چاہیے. اس سے کوئی لنک سیدوں سے نہیں ہے، یعنی سیدوں کی حیثیت سے نہیں ہے. اور یہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا ہو گئی ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ مجھے وہ انکم ہو رہی ہے جو آپ ہمارے غریب اور غربا کو دینا چاہ رہے ہیں، آلریڈی خدا نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، لہٰذا ویل ناٹ ایکسیپٹ زکوٰۃ ہمارے جو غریب لوگ ہیں. یہ اس کا یہ پس منظر ہے. لیکن ابھی چونکہ بات تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس کو بھی ہم مکمل کر لیں. جو ہیڈز بیان ہوئے ہیں اس میں ہم نے پہلا ہیڈ کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کا. دوسرا ہم نے ہیڈ کیا پڑھا؟ پروفٹ کا، جس کے اندر ان کی پرسنل ایکسپینسز بھی شامل تھے. اب تیسرا کیا ہے؟ ذی القربیٰ کا بیان کیا گیا. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے قرابت دار مراد ہیں. یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے there was a whole family and a lot of extended family جس کے لیے he would cater، یعنی وہ آپ خود اس کے لیے وہ he would arrange for their expenses.
تو یہ کہا گیا کہ اسی وار بوٹی کے اندر آپ کو وہ سارے کا سارا فراہم کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں یو ول بی ایبل ٹو ڈسپینس ناٹ اونلی یور اون ایکسپینسز، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپینسز آپ کے ان لوگوں کے ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے، ان کے لیے بھی ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی. آپ کی حیثیت تمام مسلمانوں کے باپ کی تھی، چنانچہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری عرفاً و شرعاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو منتقل ہوئی، اور ذی القربہ کا یہ حق بھی جب تک وہ دنیا میں رہے اسی طرح قائم رہا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو تھے جب تک رہے ان کی کفالت پبلک ٹریجری سے کی جاتی رہی، لیکن جب وہ چلے گئے تو وہ پھر حصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ چوتھا حق یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے. ان کا جو حق بیان ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے اس کو آلریڈی دیکھ رہے ہیں، اس میں جو تفصیل لکھی ہے اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک معلوم و معروف چیز ہے کہ یتیم، مسکین اور مسافر they are all deserving of these things. اور یہ مسافر کا جو ورڈ ہے یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج کل کے مسافروں کی سے پہ آپ قیاس نہ کریں. اس زمانے میں جو مسافر تھے وہ بہت ہی شکستہ حال ہوا کرتے تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، وہاں پہ کوئی اس طرح کی سرایت ہوتی نہیں تھی کہ آپ اس طرح ٹھہریں اور کوئی پیئنگ گیسٹ کے طور پہ آپ کو جگہ فراہم ہو. تو یو نیڈیڈ اے لاٹ آف sympathy from people and help from people. تو وہ وہاں پہ مسافروں کی یہ بہت حالت خراب اور شکستہ ہوتی تھی. اس وجہ سے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ عام حالات میں زکوٰۃ بھی ان کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے ہیڈ میں ان کا ذکر ہے، اور یہ جو مال فے اور مال غنیمت میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ جب انہوں نے اس کو لکھ لیا تو آپ دیکھیے جو آخری پیراگراف استاذ نے لکھا ہے اس سے پڑھ کے میں پھر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں. یہ بالکل آخری پیراگراف میں دیکھیے، اموال غنیمت سے متعلق اس بحث سے واضح ہے کہ یہ اصلاً اجتماعی مقاصد کے لیے خاص ہیں. اللہ کی طرف سے مجاہدین کا کوئی ابدی حق اس میں قائم نہیں کیا گیا. مسلمانوں کی حکومت ہر حال یعنی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کی حکومت سے ہر حال میں ادا کرنے کی پابند ہو. وہ اپنی تمدنی ضرورتوں اور اپنے حالات کے لحاظ سے جو طریقہ چاہے اس معاملے میں اختیار کر سکتی ہے. گویا کہ یہ جو آج کی جو جنگیں ہیں ان کو آپ زمانہ رسالت کی جنگوں کے یہ جو تقسیم کا پروپورشن ہے کہ آپ 1/5 اپنے پاس رکھیں اور 4/5 جو ہے وہ جو بٹالین ہے اس میں تقسیم کر دے، یہ نہیں ایسا کیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کی جنگوں کی نوعیت خاص تھی. آج اگر کوئی جنگ ہوتی ہے پروسیکیوشن کے خلاف اور وار بوٹی آپ حاصل کرتے ہیں تو اس پہ آپ وہ قرآن کی اس نص کا اطلاق نہیں کریں گے. جیسے کہ استاذ نے لکھا یہاں اب یہ آپ کی ڈسکریشن پہ ہے، وہ حکومت جو ہے وہ چاہے تو it can dispense with that money by distributing it to the people who have fought and returned as ghazis, or it is something that can be just kept in public treasury, or it could be given to certain individuals who have shown outstanding valor. یہ سب چیزیں ممکن ہیں، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں جو اس وقت سچویشن ہے کہ آپ 1/5 جس کو ہم خمس کہتے ہیں، جو شیعہ حضرات آج بھی ان کے یہاں یہ آپریشنل ہے جس کو وہ دیتے ہیں اپنے امام کو، یہ ایک خاص وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک اسپیسیفک چیز تھی جو ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو گئی ہے. آج کی جو وار بوٹی ہے وہ اس پروپورشن کے ساتھ بالکل تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب آپ کے پاس ریاست کے پاس کمپلیٹ ڈسکریشن ہے جس کے لحاظ سے وہ اس کو تقسیم کر سکتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پوری بات میں جو ڈفرنس یہیں سے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں جانیں گے کہ وہ جو جنگیں کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ جنگیں آج ریپیٹ نہیں ہو سکتی ہیں. وہ خدا کے بہاف پہ خدا کی طرف سے اور خدا کی مدد سے کی گئی ہیں. آج کی جو جنگ ہے وہ انسان خود کر رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن وہ مدد کی نوعیت اور ہے، یہ مدد کی نوعیت اور ہے. چنانچہ یہ مال غنیمت کا آج سرے سے کوئی کلیم، نو ون کین اسٹیک اے کلیم ان مال غنیمت. میں اپنی بات میں یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں جو سیٹ ہوئی ہیں 1/5 اور 4/5 والی، لیکن جب وہ رحلت فرما جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اقربا تو ظاہری بات ہے موجود ہوں گے، تو ان کے لیے کیا اصول بنایا گیا کہ کیا وہ خود اپنے فائنینشلی چیزیں کریں گے؟ جب تک وہ اقربا ان کے زندہ رہے ہیں ان کو وہ مال یعنی پبلک ٹریجری سے دیا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کفالت اپنی زندگی میں کرتے رہے ہیں، تو جب تک جن کی کفالت کی جا رہی ہے وہ دنیا میں رہے ہیں، ان کی کفالت کرتی رہی گئی ہے جب تک کہ وہ دنیا میں رہے. نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت بھی ہو گئے تب بھی وہ ان کو دیا جاتا رہا. تو یہ ان کے اقربا کے لیے تھا. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سلمہ پلیز اپنی بات کیجیے. اچھا، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ایک اور بات یہ ہے کہ
جو چیزیں ان کو، جو رقم ان کو مل رہی تھی ان کی ہیلپ کے لیے، تو اس کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے کہ جی سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی اور نہ ہی وہ ریسیو کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے غامدی صاحب کا پورا لیکچر سنا ہے، جس میں وہ حدیث بھی بیان کی انہوں نے کہ حضرت حسن والی حدیث جو ہے نا، جس میں وہ انہوں نے کھجور کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیا تھا، پھر اس کے بعد جو غلط فہمی پیدا ہوئی وہ اچھے طریقے سے دور ہو گئی. تو کیا ان کی جو کفالت ہے وہ زکوٰۃ اور صدقے سے ہی کی جاتی تھی، یا خزانہ وہاں اس وقت کے جو خزانہ تھا اس کے کس مت سے کی جاتی تھی؟ قرآن مجید نے ایک جنرل ورڈ استعمال کر دیا، اقربا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں. تو اب ان کے ریلیٹیوز کو یعنی قرآن نے اس کو اسپیسیفائی تو نہیں کیا کہ نام تو نہیں لیے. اب وہ انہوں نے قرآن ایک جنرل ورڈ بتا دیا کہ اینی all those who you are actually financially responsible for، جن کی کفالت آپ کر رہے تھے. تو اگر حسن اور حسین کی کفالت وہ جس موقع پہ یہ روایت بھی آپ نے پڑھی، اگر وہ کر رہے تھے تو انہوں نے ویسا ہی کیا کہ ان کو وہ لینے نہیں دیا، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ آلریڈی ہم اس کے بینیفیشری ہیں تو ہم وی ول ناٹ ٹیک اینی زکوٰۃ منی. تو اس وجہ سے یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ قرآن سے شروع کریں واقعات کے بجائے. قرآن مجید نے جو صاف واضح کر دیا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ ہیں، آپ کی اپنی سیلری اور آپ کی، لیکن ہر انسان کو سیلری یا ریمونریشن یا ایک لائف لائن تو چاہیے. تو ان کو فارغ کر دیا گیا کہ آپ تجارت نہیں کریں گے، آپ فلاں کام نہیں کریں گے، آپ نے ریاست چلانی ہے. تو اب آپ کو پبلک ٹریجری کی طرف سے جو مال فے اور غنیمت میں پیسے آ رہے ہیں اس کا ایک حصہ آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کو بھی ملتا رہے گا. اور یہ جب تک آپ کے زیر، جب تک آپ کے پاس رہے گا، وہ آپ اس کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی آپ جب یوز کر لیں گے تو وہ یوز کرنے کے بعد وہ واپس پبلک ٹریجری میں آ جائے گا. اسی وجہ سے وہ دیکھیے جو بہت بڑا قضیہ باغ فضا کا پیدا ہوا، جو آج تک شیعہ حضرات ابھی تک ریزالو نہیں کر سکے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس آیت کے طریقے پہ کہ حضرت ابوبکر نے اس کو آگے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ پرسنل پوزیشن تو ہے ہی نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دیا گیا تھا تاکہ اس کی انکم سے وہ اپنی ذاتی ضروریات کو پوری کریں. Now once he has passed away, this will come back to public treasury. It's not going to be distributed amongst his children. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. میرا ایک سوال یہ ڈسٹریبیوشن پہ ہے اقربا کے لیے، لیکن اس سے پہلے بس ایک یہ وضاحت ہے کہ جو یہ آیت ہے اس میں روایتی یا فراہی اسکول کے مطابق ڈسٹریبیوشن میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ جہاد اور اس کے بعد جو اب جو ہو رہا ہے اس میں اس کا اطلاق نہیں ہے. تو یہی ہے نا اس کے جو فراہی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اسپیسیفک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارز سے. آج اگر کوئی وار ہوتی ہے اور وار بوٹی سامنے آتی ہے یا حاصل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں حکومت کوئی بھی نقطہ نظر اختیار کر سکتی ہے. وہ تقسیم بھی کر سکتی ہے پیسے، وہ رکھ بھی سکتی ہے، وہ پارشلی بھی رکھ سکتی ہے، پارشلی بھی تقسیم کر سکتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی چیز اسٹیپولیٹڈ عائد نہیں کی گئی. اس کی ثوابیت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو وار بوٹی یا مال غنیمت آپ کے پاس آ رہا ہے یا مال فے بھی آ رہا ہے، اس کو آپ نے لازماً تقسیم نہیں کرنا 4/5، بلکہ آپ کے پاس ڈسکریشن ہے، چاہیں کر دیں چاہے نہ کریں، حالات کے لحاظ سے دیکھ لیں کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن وہ جو اس دور کی جو تقسیم تھی وہ کلیئر ہے دونوں کے لیے. وہ کلیئر ہے اس میں، تو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے متعلق تھی. خدا کہہ رہے تھے یہ جنگ میں لڑ رہا ہوں، آپ نہیں لڑ رہے، اور یہ اس کی جو فتح ہے اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو انکم یا وار بوٹی آ رہی ہے یہ اللہ کے ایفرٹ کی وجہ سے آ رہی ہے، اس میں آپ کا ایفرٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جی سر، تو پھر اس کے بعد جو یہ اس میں ہے کہ مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے یہ دی جا سکتی ہے جو مال غنیمت میں ہے، تو کیا جو اقربا ہیں ان پہ بھی یہ شرط لازم ہوگی کہ وہ اگر مسکین نہ ہوں اور ان کو بھی ویسے دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو یہ بتا دیا نا کہ پروفٹ کے اقربا ہیں جن کی ذمہ داری پروفٹ نے اٹھائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر کفالت بہت سارے لوگوں کو رکھا ہوا تھا، تو جن کے وہ ذمہ دار تھے یہ ان کے لیے ہے. تو وہ ان کے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے کفالت پائی ہے. یہ تو تاریخ ہے، کون تھا یا کون نہیں تھا، ہو سکتا ہے کچھ اس میں اختلاف ہو جائے تاریخ میں، تاریخ بعض چیز صحیح بیان کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس سے قطع نظر قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی ان کے زیر کفالت تھے وہ ان کو حق حاصل ہے کہ ان کی زندگی تک ان کو وہ پیسے دیے جائیں گے، کیونکہ اصل میں وہ اصلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے تھے. یعنی ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انکم سے ایک حصہ ان کے لیے مختص کیا تھا.
تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے لیے جو آپ کے پاس دیا جا رہا ہے وہ رکھیں، جو آپ ان کو اپنے یہاں سے دے رہے ہیں وہ ہم ریاست سے دیتے ہیں. اب وہ کون تھے، کتنے تھے، وہ حسن تھے، حسین تھے، وہ ان کے بچے تھے یا نہیں تھے، یہ سب ایک تاریخ کی بحث ہے، اور تاریخ کی بحث میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور تعین میں بعض دفعہ انسان نہیں پہنچ سکتا کہ کون کون تھے. اصولی طور پہ ہمیں یہ بات پہ رکھنا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقربا تھے جو ان کے زیر وہ ان کے کفیل تھے، اس لیے وہ سارا. جی 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 بہت شکریہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 42 سورہ انفال کی پڑھ کے سنائی، تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ آیت جو ہے وہ ہم سے irrelevance ہے، اب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیے یہ بیان ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیے جو قانون اتمام حجت ہے، اگر آپ اس طرح سے چلیں گے تو وہ تو پھر آپ کہیں گے پورا ہی ریلیونٹ ہے. نہیں، یہ آیت جو ہے یہ قانون اتمام حجت یا دنیاوی جزا و سزا سے متعلق ایک حصہ بیان کرتی ہے، لیکن پورے کا پورا قانون اتمام حجت ہم سے اس لیے ریلیونٹ ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قوموں کو عذاب دیا ان کی غلط روش کی بنیاد پہ. تو یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے ان براڈر پرسپیکٹو کہ اگر دنیا میں اس وقت ہمارا حساب نہیں ہو رہا اور ہمیں جیسے اکاؤنٹیبلٹی ہماری بعض دفعہ نظر نہیں آتی کہ ہو رہی ہو، بہت سارے ایسے لوگ کہ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا سے بہت سکھی چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کو ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اگر دنیا میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو غافل نہ رہنا، وہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی آ کے رہے گا. تو یہ پورے کا پورا جو قانون اتمام حجت ہے یہ اصل میں ہم جیسے لوگوں کو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کی یاد دہانی کے لیے سنایا گیا ہے. یہ جو مال غنیمت ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اسی پورے قانون کا ایک حصہ ہے جو کہ وہاں ہے. تو اگر آپ پورے قانون کو ایز اے ہول سمجھیں گے اور اس میں اس کے حصے کے طور پہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی داستان ہے، اس سے پہلے کے رسولوں کی بھی داستان ہے، اور ہمیں اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ ہمیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں غافل نہ رہنا. تو یہ ایسے ہم سے ریلیونٹ ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی ان سے ہم کوئی احکام ابھی فی الحال نہیں لے سکتے. جی، مظاہرہ نہیں لے سکتے کہ وہ ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں ان پہ اسپیشلی آئی تھی، کہیں تہجد کی نماز میں فرض کر دی گئی، عام انسانوں میں فرض نہیں کی گئی. ان کے بیویوں کے بارے میں ایک ضابطہ الگ سے مقرر کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے اسپیسیفک ہے، باقی مسلمانوں کے لیے نہیں. تو کچھ اسپیسیفکس ہیں ان کے، اس اسپیسیفکس کو آپ اس اسپیسیفکس پہ رکھیں گے، لیکن وہ اسپیسیفکس ایک براڈ کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء علیہ السلام میں سے جو لوگ رسول کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں ان کی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی روش یہ ہے کہ وہ دنیا میں ان کو جزا و سزا سے گزارتا ہے جیسے کہ آخرت میں وہ گزارے گا، تاکہ وہ لوگ جو جزا و سزا سے نہیں گزر رہے ہیں پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں وہ بار بار یہ اپنے ذہن میں رکھیں قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ یہ مت سوچنا کہ تمہاری اگر دنیا میں جزا و سزا نہیں ہو رہی جیسے کہ بعض قوموں کی ہوئی ہے تو تمہاری سرے سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ دن آئے گا کہ جب تم بھی اکاؤنٹیبلٹی کی اس جگہ پہ کھڑے ہوگے. صرف فرق یہ ہے کہ ان کا دنیا میں ہو گیا تھا اور وہ چلتا چلا جائے گا، آپ کی وہ اکاؤنٹیبلٹی آخر وقت تک مؤخر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.